الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور یقیناً ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا. أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، پس انہوں نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو. فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، پس اچانک وہ لوگ دو فریق ہو گئے، باہم جھگڑنے لگے، کچھ اطاعت کرنے والے کچھ رد کرنے والے. قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئۃ قبل الحسنہ، انہوں نے فرمایا کہ میری قوم تم بھلائی سے پہلے برائی کے لیے جلدی کیوں مچاتے ہو، وہ عذاب کی جلدی جو کرتے تھے. لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، کیا تم اللہ سے بخشش کیوں نہیں مانگتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے. قالوا طیرنا بک وبمن معک، انہوں نے کہا کہ ہم نے تم سے تمہارے ساتھیوں سے برا شگون لیا، معاذ اللہ، یعنی کہتے تھے کہ ہم پر مصیبتیں آ رہی ہیں تمہاری وجہ سے ہیں، استغفر اللہ، تم پر ایمان لانے والوں کی وجہ سے ہیں. یہ اس طرح کے کلمات کئی قوموں نے اپنے پیغمبروں سے کہے ہیں. قال طائرکم عند اللہ، فرمایا کہ دیکھو تمہاری شامت اعمال تو اللہ کی طرف سے ہے. بل انتم قوم تفتنون، بلکہ تم ایک ایسی قوم ہو جنہیں آزمایا گیا ہے. وکان فی المدینۃ 9 رہط یفسدون فی الارض ولا یصلحون، اور شہر میں 9 افراد تھے وہ زمین میں فساد مچاتے اور اصلاح نہیں کرتے تھے، یعنی بڑے سردار قسم کے لوگ اس قوم کے، اور یہی سردار اول پیغمبروں کی دعوت میں رکاوٹ ڈالتے. یہ ذکر کئی مرتبہ آ چکا. مفسرین نے لکھا ہے کہ ادھر تو ذکر ہو رہا ہے قوم سمود کا اور 9 سرداروں کا ذکر ہو رہا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی جو مکہ مکرمہ میں کچھ لوگوں نے بڑی مخالفت کی، ان کی تعداد بھی 9 گنوائی ہے مفسرین نے. گویا انبیاء کے اس بیان میں اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تذکرہ آ رہا ہوتا ہے. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك اهله وانا لصادقون، وہ کہنے لگے کہ باہم اللہ کی قسم کھاؤ کہ ضرور ان پر ان کے گھر والوں پر شب خون ماریں گے. یعنی صالح علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہو رہا ہے کہ ان کے خلاف منصوبہ بن رہا ہے کہ ہم سب مل کر ایک ہی دفعہ میں ان کے خلاف رات کو حملہ کریں گے، پھر ان کے وارثوں کو کہہ دیں گے ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم سچے ہیں. یہی معاملہ اللہ کے پیغمبر کے ساتھ کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے علم میں ہے کہ ہجرت کی رات سرداران قریش نے ایک بڑے شخص کو لیا ہر قبیلے سے اور مل کر حملہ کرنے کا ارادہ تھا، مگر اللہ نے حفاظت فرمائی تھی رسول اللہ علیہ السلام کی. بالکل ایگزیکٹلی یہی معاملہ ہوا ہے. وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہوں نے چال چلی اور اللہ فرماتے ہم نے بھی تدبیر کی اور یہ جانتے نہیں تھے، یعنی اللہ کی تدبیر سے یہ لوگ بالکل بے خبر تھے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ، پس دیکھو کیسے ان کے مکر کا، ان کے فریب کا انجام ہوا. أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ ہم نے انہیں اور ان کی قوم کو سب کو تباہ کر ڈالا. فَتِلْكَ بُيُوتُهُمْ خَاوِيَةً بِمَا ظَلَمُوا، پس یہ اب ان کے گھریں گرے پڑے ہیں ان کے ظلم کی وجہ سے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو جانتے ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں عبرت کا سامان ہے. وَأَنجَيْنَا الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور ہم نے ان لوگوں کو نجات عطا فرمائی جو ایمان لائے اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا. وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ، اور یاد کرو جب لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی پر اتر آئے ہو اور جبکہ تم دیکھتے بھی ہو کتنا گندا کام تم کر رہے ہو. أَإِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِّن دُونِ النِّسَاءِ، کیا تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے. بل انتم قوم تجہلون، بلکہ تم جاہل قسم کے لوگ ہو. فما کان جواب قومی الا ان قالوا اخرجوا آل لوط من قریتکم، بس ان کی قوم کا جواب صرف یہی تھا کہ لوط کے ساتھیوں کو علیہ السلام نکال دو اپنی بستیوں سے، اپنی بستی سے، شہر سے. انہم اناس یتطہرون، بے شک یہ بہت ہی پاک بنتے ہیں. یہ جملہ غور کیجئے گا، یہ بڑے پاک بنتے ہیں. آج کے ماحول میں جہاں عفت کی بات کی جائے، حیا کی بات کی جائے، پردے کی بات کی جائے تو لوگ کہتے ہیں بیکورڈ ہیں، آؤٹ ڈیٹڈ ہیں. ذرا اس قوم کے اندر جو بے حیائی پھیلائی جا رہی ہے اس پر بات کی جائے تو کہیں گے تنگ نظر قسم کے لوگ ہیں، یہ تو بڑے ہی بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، نیرو مائنڈڈ لوگ ہیں، یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو یہ جملے نہیں ہیں. جیسے یہ دین والوں پر الزام لگا دے تم تو گئے وقتوں کی باتیں کرتے ہو، تو ہم بھی کہیں گے تم بھی گئے وقتوں والوں ہو، تم بھی اسی طرح کے جاہل ہو جیسے کہ صدیوں پہلے جاہل تھے. تم بھی اسی طرح گندگی کو خوشنما سمجھتے ہو جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ گندگی کو خوشنما دیکھتے تھے، سمجھتے تھے معاذ اللہ. تو جاہل تم بھی ویسے کے ویسے ہی ہو، فرق تم میں بھی کوئی نہیں پڑا. جاہل صدیوں پہلے بھی پاکیزگی کی دعوت دینے والوں کو کہتے تھے نکالو اپنی بستیوں سے، آج یہ جہالت پھر دکھائی ہمیں دے رہی ہے.
فانجیناہ واہلہ الا امرأتہ، تو ہم نے انہیں اور ان کے اہل یعنی گھر والوں کو بچا لیے سوائے ان کی بیوی کے، قدرناہا من الغابرین، اس کے بارے میں طے کر دیا ہم نے، اللہ فرماتے ہیں وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، وامطرنا علیہم مطرا، اور ہم نے ان پر ایک بارش برسائی، مراد پتھروں کی، فساء مطر المنذرین، پس کیا ہی بری بارش تھی جس سے انہیں ڈرایا گیا تھا۔ قل الحمدللہ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے کوئی شکر تعریف اللہ کے لیے ہے، وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اور سلامتی ہو اللہ کے ان بندوں پر جنہیں اللہ نے چن لیا، یعنی انبیاء اور رسل، اللہ خیر اما یشرکون، کہ اللہ بہتر ہے یا وہ جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ اب 20ویں پارے کا آغاز ہے اور بڑا جلالی کلام ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی قدرتوں کا بیان بھی ہے اور سرچنگ کوشچن کا انداز بھی ہے، کیا اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہو سکتا ہے، اس کی غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اور امن، اسی سے یہ پارہ شروع ہوتا ہے 20واں، یہ امن، بھلا کون ہے، بھلا کون ہے، بھلا کون ہے، یہ 5 مرتبہ یہ انداز ان آیات میں ہمیں ملے گا۔ امن خلق السماوات والارض، بھلا کون ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، وانزل لکم من السماء ماء، اور تمہارے لیے آسمان سے بارش برسائی، فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، پھر ہم نے اس سے بارونق باغ اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرها، تمہارے لیے ممکن نہیں تھا کہ تم ان کے درخت اگا سکو، اے الہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ ہیں جو کج روی یعنی ٹیڑھ پر اتر آئے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا وجعل فيها خلالها انہارا، بھلا کون ہے جس نے زمین کو قرارگاہ بنایا رہنے کے قابل، اور اس کے لیے اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے درمیان نہریں جاری کر دیں، وجعل لها رواسیا، اور اس کے لیے پہاڑ بنا دیے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان ایک حد فاصل، ایک آڑ رکھ دی، اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے، بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو بے قرار کی دعا قبول کرتا ہے جبکہ وہ بندہ اس اللہ کو پکارتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور کون ہے جو برائی کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور کون ہے تمہیں زمین میں نائب بناتا ہے یا جانشین بناتا ہے، اِلٰہ مع اللہ، کیا کوئی اور بھی معبود ہے اللہ کے ساتھ، قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، بھلا کون ہے جو خشکی میں اور سمندر کے اندھیروں میں تمہیں راستہ دکھاتا ہے، ومن یرسل الریاح بشرا بین یدی رحمتی، کون ہے جو اس کی رحمت یعنی بارش سے پہلے خوشخبری دینے والی ہوائیں چلاتا ہے، اِلٰہ مع اللہ، کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی معبود ہے، تعالی اللہ عما یشرکون، اللہ اس سے بہت برتر ہے جو یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، بھلا کون ہے جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا فرماتا ہے اور وہی اسے دوبارہ لوٹائے گا زندہ کر کے۔ ومن یرزقکم من السماء، اور کون ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے، والارض، اور زمین سے، اِلٰہ مع اللہ، کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے، قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اے نبی فرمائیے اپنی دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ امن سے 5 مرتبہ سوالیہ انداز۔ اتنی توحید تو مشرکوں کے پاس بھی تھی، وہ بھی کہتے اللہ اللہ اللہ، یہاں تو کوئی جواب نہیں دے رہے، ورنہ کئی مرتبہ ہم نے جوابات پڑھے کہتے اللہ اللہ اللہ، اتنی توحید تو مشرک کے پاس بھی تھی۔ زمین سے رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ آسمان سے رزق دینے والا کون؟ اللہ۔ بارش برسانے والا کون؟ اللہ۔ راستہ دکھانے والا کون؟ اللہ۔ باغات اگانے والا کون؟ اللہ۔ زمین کو بچھانے والا کون؟ اللہ۔ نہریں جاری کرنے والا کون؟ اللہ۔ دعا قبول کرنے والا کون؟ اللہ اللہ اللہ۔ اتنا تو وہ بھی مانتے تھے، آج ہم اتنا بھی مانتے؟ وہ تو گڑبڑ کرتے تھے ربوبیت کے اعتبار سے یا حاکمیت کے اعتبار سے، خاص طور پر اللہ کو حاکم ماننے کو تیار نہیں تھے، حکم چلتا تھا ان کے سرداروں کا، یہ گڑبڑ تھی بہت بڑی ان کی۔ یہ آج بھی ہے، اللہ کو محدود کر دو مسجدوں تک، اللہ اللہ کرنی ہے، نماز پڑھ لو، روزہ رکھو، حج کرو، عمرہ کرو، بہت ہے، ٹھیک ہے، باقی معیشت میں، معاشرت میں، سیاست میں، عدالت میں، ریاست میں، حکام کے معاملات میں، یہاں ہر جگہ کہاں لے کر آ جاتے اسلام کو اور اس دین کو، یہ گڑبڑ آج ہم بھی کر۔ اور اتنی توحید تو ان کے پاس تھی، کیا اتنی بھی توحید آج ہم مسلمانوں کے پاس ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ قرآن یہ ہمارے لیے رہنمائی کا سامان کر رہا ہے کہ اللہ کے ماننے والے بھی اس توحید کے قائل ہیں کہ نہیں، کم از کم جتنی توحید مشرکین کے پاس موجود تھی۔ رزق کا معاملہ آج ہمارا کیا میں کروں، یہ فرض بنتا ہے ہمارا کہ اس کی ہم توجہ دلائیں بار بار۔ کاروباری طبقہ عورتوں کو دکھا کر پروڈکٹ بیچتا ہے،
کیا ان کا یہ یقین ہے عورت کے اوپر کہ وہ دکھائی جائے گی تو پروڈکٹ بکے گا، اس کے بغیر رزق نہیں ملے گا؟ کس سے رزق کی توقع ہے؟ سوچے تو صحیح. یہ ایک مثال ہے، باقی بیسیوں مثال ہے. بہرحال قل لا يعلم من في السماوات والارض الغیب الا اللہ، آپ فرمائیے جو بھی آسمان و زمین میں ہے اللہ کے سوا غیب کی باتیں کوئی نہیں جانتا. وما يشعرون ایان یبعثون، اور وہ جنہیں تم مردوں کو پکارتے ہو، بتوں کو پکارتے ہو، اولیاء اللہ کو تم نے پکارا. وما يشعرون ایان یبعثون، اور وہ تو یہ بھی نہیں جانتے کہ کب وہ دوبارہ کھڑے کیے جائیں گے. انبیاء کی قبروں کو سجدے کیے گئے، رسول اللہ علیہ السلام نے لعنت فرمائی، بخاری کی حدیث ہے، اللہ لعنت کرے یہود و نصارہ پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا. یہ حدیث واضح بخاری شریف کے اندر. تو انہیں یہ بھی نہیں پتا جن کو تم سجدے کر رہے ہو، جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کب دوبارہ انہیں کھڑا کیا جائے گا. بل ادارک علمہم فی الآخرہ، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم تھک کر رہ گیا. بل ہم فی شک منہا، بلکہ وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں. بل ہم منہا عمون، بلکہ وہ اس کی طرف سے اندھے بدے ہوئے ہیں. وقال الذين كفروا اذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون، اور کافروں نے کہا کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے کیا ہم قبروں سے دوبارہ نکالے جائیں گے؟ لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل، یقیناً ہمیں بھی اور ہمارے باپ دادا کو بھی اس سے پہلے وعدہ دیا گیا. ان هذا الا اساطیر الاولین، یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، کوئی مرنے کے بعد زندگی نہیں، معاذ اللہ. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے زمین میں چل پھر کر دیکھو، پھر دیکھو کیسا انجام ہوا مجرمین کا. ولا تحزن علیہم ولا تکن فی ضیق مما یمکرون، اور آپ غم نہ کھائیں ان پر اور آپ دل میں تنگی محسوس نہ کریں اس سے جو یہ فریب کاریاں کرتے ہیں. ویقولون متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ وعدہ کب پورا ہوگا، تم سچے ہو مسلمانوں تو بتاؤ. قل عسى ان يكون ردیف لكم بعض الذی تستعجلون، آپ فرمائیں کہ شاید وہ عذاب تمہارے قریب ہی آ گیا ہو جس کی تم جلدی مچاتے ہو. وان ربک لذو فضل علی الناس، اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے. ولکن اکثرهم لا یشکرون، لیکن ان میں سے اکثر شکر نہیں کرتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے دلوں میں بات چھپی ہے اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، اور کچھ پوشیدہ نہیں آسمان میں نہ زمین میں مگر یہ کہ وہ سب کچھ روشن کتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے. إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَقُصُّ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَكْثَرَ الَّذِي هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ، بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے وہ باتیں اکثر واضح کرتا ہے جس میں وہ اختلاف کرتے تھے. پچھلی کتابوں میں تحریف ہو گئی، قرآن اصل تعلیم کو پیش کر رہا ہے ان کے سامنے بھی. وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یقیناً یہ قرآن حکیم ہدایت اور رحمت ہے ایمان والوں کے لیے. إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بِحُكْمِهِ، بے شک آپ کا رب اپنے حکم سے ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اور بے شک وہ اللہ غالب علم رکھنے والا ہے. فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، بس اللہ ہی پر توکل کیجئے. إِنَّكَ عَلَى الْحَقِّ الْمُبِينِ، بے شک آپ واضح حق پر ہیں اے نبی علیہ السلام. إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، بے شک اے نبی علیہ السلام آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. مراد وہ چلتے پھرتے لاشیں جو سنتے، آنکھیں مگر دیکھتے نہیں، کان ہیں مگر سنتے نہیں، وہ چلتے پھرتے لاشیں جو ہٹ دھرمی پر اتر آئے ان کو نہیں، وہ مردہ ہے اصل میں، تو انہیں آپ نہیں سنا سکتے. وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ، اور آپ پکار نہیں سنا سکتے بہروں کو، إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ، جبکہ وہ پیٹ پھیر کر مڑ جائیں. وَمَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ، اور آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت دینے والے نہیں. إِن تُسْمِعُ إِلَّا مَن يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ، بے شک آپ تو اسی کو سنا سکتے ہیں جو ایمان لاتا ہے ہماری آیات پر، بس وہی لوگ مسلم یعنی فرما بردار ہیں. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِّنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ، اور جب عذاب کا وعدہ پورا ہو جائے گا تو ہم ان کے لیے نکالیں گے زمین سے ایک جانور، تُكَلِّمُهُمْ، ان سے باتیں کرے گا. أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ، کہ بے شک کیونکہ لوگ بے شک ہماری آیات پر یقین نہیں کرتے تھے. یہ ہے قیامت سے قبل ایک نشانی. 10 بڑی بڑی نشانیاں ہیں اور علامات کبرا جنہیں کہتے ہیں، بڑی علامات وہ 10 ہیں. مسلم شریف کی روایت کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تشریف لانا بھی، اسی طرح سورج کا مغرب سے نکلنا بھی، اور یہ دابۃ الارض زمین سے ایک جانور کا نکلنا بھی، یہ حدیث میں بھی تفصیل آئی ہے علامات کبرا میں. اور لوگ انکاری ہوں گے اور یہ جانور کلام کر کے کہے گا قیامت آنے والی، جبکہ لوگ انکار کر رہے ہیں. اللہ اکبر.
وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے گروہ کو جمع کریں گے ان میں سے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے، پھر ان کی جماعت بندی کی جائے گی. یعنی نیک لوگ ہوں گے، ان میں بھی بہت ساری کیٹیگریز، جیسے الریان کا دروازہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے، اسی طرح مجرمین کی بھی مختلف اعتبارات سے کیٹیگریز. حتی اذا جاؤ قال اکذبتم بآیاتی، یہاں تک کہ جب وہ آ جائیں گے اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا. ولم تحیطوا بها علما، حالانکہ تم ان کو اپنے علم کے احاطے بھی نہیں لا سکے تھے. اما ذا کنتم تعملون، یا تم بتاؤ کیا کرتے تھے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آئی کہ تم نے کن باتوں کا انکار کر ڈالا. وَوَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ بِمَا ظَلَمُوا فَهُمْ لَا يَنطِقُونَ، اور ان پر وعدہ عذاب پورا ہو جائے گا اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا تھا، پس وہ بول نہیں سکیں گے. أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں اور دن کو روشن بنایا دیکھنے کے لیے. بھائی یہ 11 مہینوں کی باتیں ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. اب آپ یہ نہ کہیں کہ ہمیں 2 بجے تک آپ بٹھا رہے ہیں رمضان کی راتوں میں. رمضان کی رات اور آخری عشرہ اللہ کے پیغمبر کمر کس لیا کرتے تھے اور پوری رات قیام فرماتے تھے. یہ تو موسم بہار ہے اہل ایمان کا، اور یہ راتیں قرآن کے ساتھ بسر کی جانے والی، یہ عمومی بیان ہے پورے سال کے اعتبار سے. بہرحال الم یرو انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا، کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم نے رات کو اس لیے بنایا کہ وہ اس میں آرام حاصل کریں اور دن کو روشن بنائے تاکہ کام کاج کریں. ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں یقیناً ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو ایمان رکھتے ہیں. ویوم ینفخ فی الصور، اور جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، ففزع من فی السماوات ومن فی الارض الا من شاء اللہ، تو گھبرا اٹھے گا جو کوئی بھی آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے سوائے اس کے کہ جسے اللہ چاہے. ایک وقت تک 4 مشہور فرشتے اور عرش کو تھامنے والے فرشتے وہ محفوظ رہیں گے، باقی سب پر جو ہے وہ گھبراہٹ طاری کی جائے گی. ایک یہ بھی رائے ہے. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور وہ سب کے سب اللہ کے سامنے عاجز ہو کر آئیں گے. باقی یہ سور کا پھونکا جانا ایک رائے ہے کہ یہ 3 مرتبہ ہوگا. ایک یہ فَفَزِعَ کہ گھبراہٹ طاری ہو جائے، پھر صَعَقَ موت طاری ہو جائے گی، پھر ایک اور مرتبہ لقیام رب العالمین رب کائنات کے سامنے پیشی کے لیے. ایک رائے یہ ہے کہ ایک مرتبہ گھبراہٹ کا طاری ہونا، پھر موت کا طاری کیا جانا، اور پھر دوبارہ 30 مرتبہ سور پھونکا جائے تو دوبارہ رب کے سامنے حاضری کا معاملہ. وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ، اور سب کے سب اس کے سامنے اللہ کے سامنے عاجز ہو کر آئیں گے. وَتَرَى الْجِبَالَ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً، اور تم پہاڑوں کو دیکھتے ہو اپنی جگہ جمے ہوئے تم خیال کرتے ہو انہیں. وَهِيَ تَمُرُّ مَرَّ السَّحَابِ، اور وہ قیامت کے دن بادلوں کی طرح چلیں گی، یعنی اڑتے پھریں گے. اور سورہ قارعہ میں کالعہن المنفوش، روئی کی طرح اڑتے پھریں گے، پھر بالکل چٹیل کر دیا جائے گا، زمین کو فلیٹ اور میدان بنا دیا جائے گا. صنع اللہ الذی اتقن کل شیء، اس اللہ کی خلاقی ہے جس نے ہر شے کو بنایا، خوب بنایا. انہ خبیر بما تفعلون، بے شک وہ اس سے خوب واقف ہے لوگوں جو کچھ تم کرتے ہو. من جاء بالحسنۃ فلہ خیر منہا، جو کوئی نیکی کرے، جو کوئی نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے اس سے بہتر ہوگا. کم از کم 10 گنا، اور اس سے بڑھ کر بھی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، لیکن کم از کم 10 گنا کا معاملہ. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمِئِذٍ آمِنُونَ، اور وہ اس دن کی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے. وہ جو بے ہوشی اور گھبراہٹ طاری ہوگی تو اہل ایمان کو پہلے سکون کی موت دے دی جائے گی، مجرمین نافرمان بچے ہوں گے جو اس وقت انہی پر وہ گھبراہٹ کا معاملہ طاری کیا جائے گا. اللہ ہمیں موت کی سختی سے بھی بچائے اور اس وقت کی گھبراہٹ سے بھی محفوظ رکھے. وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَكُبَّتْ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ، استغفر اللہ، اور جو برائی کے ساتھ آئے گا وہ اوندھے منہ آگ میں ڈالا جائے گا. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. هل تجزون الا ما کنتم تعملون، تم بدلے میں وہی پاؤ گے جو تم کرتے تھے. انما امرت ان اعبد رب هذه البلدہ، بے شک مجھے تو حکم دیا گیا میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں. الذی حرمہا، جس اللہ نے اس شہر مکہ کو محترم ٹھہرایا. ولہ کل شیء، اور اس اللہ کے لیے ہر شے اس کا اختیار و ملکیت ہے. وامرت ان اکون من المسلمین، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں مسلمین یعنی فرما برداروں میں سے ہو جاؤں. وان اتلو القرآن، اور یہ کہ میں قرآن کی تلاوت کرتا رہوں، قرآن کی تلاوت کرتا رہوں. کتنا پیارا بیان ہے. فمن اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، بس جو کوئی ہدایت پاتا ہے تو اپنے بھلے کے لیے ہی ہدایت پاتا ہے. ومن ضل فقل انما انا من المنذرین، بس اور جو گمراہی کی روش اختیار کرے تو آپ فرما دیجئے بے شک میں تو خبردار کرنے والوں میں سے ہوں. وقل الحمدللہ، اور نبی علیہ السلام فرمائیے تمام شکر تعریف اللہ کے لیے ہے. سیریکم آیاتہ، ان قریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا. فتعرفونہا، پس تم انہیں جلد پہچان لوگے. وما ربک بغافل عما تعملون، اور تمہارا رب اس سے بے خبر نہیں اے لوگو جو تم اعمال کرتے ہو.
اب اس کے بعد سورۃ القصص کا آغاز کر رہے ہیں. اس میں موسیٰ علیہ السلام کے حالات کا ذکر اور بالکل ابتدائی حالات، ان کی ولادت کا موقع، پھر وہ صندوق میں ڈالا جانا اس کا موقع، پھر فرعون کے دربار تک پہنچنا اس کا ذکر کچھ آیا تھا مگر تفصیل سے آئے گا. پھر وہ تشریف لے جائیں گے مدین میں کیا ہوگا، 10 سال رہیں گے وہاں، نکاح بھی ہوگا اور بھی ان کے بہت سارے معاملات سامنے آئیں گے. یہ سارا بیان اسی مقام پر القصص میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کے علاوہ ایک اہم واقعہ 8ویں رکوع میں قارون کا آئے گا. یہ بنی اسرائیل کی قوم میں سے تھا مگر قوم فروش انسان تھا. قوم فروشی آج بہت ہوتی ہے. یہ کردار قرآن نے بھی بیان کیا سورہ قصص کے 8ویں رکوع میں انشاءاللہ، اسے بھی پڑھیں گے. اس کے علاوہ مکی صورتوں کے جو مضامین ہیں، توحید اور آخرت کا بیان بھی ہے اور مشرکین کو عذاب سے ڈرایا بھی گیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طاسیم میم، یہ حروف مقطعات، ان کے اصل معنی اللہ کے علم ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ واضح کتاب قرآن کی آیات ہیں. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون، ہم پڑھ کر سناتے احوال کچھ موسیٰ علیہ السلام کے اور فرعون کے ٹھیک ٹھیک ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں. یعنی یہ واقعات بیان ہو رہے ایمان والوں کی بھی سبق آموزی کے لیے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا، بے شک فرعون زمین میں سرکشی کر رہا تھا اور اس نے ملک کے باشندوں کو گروہ گروہ تقسیم کر دیا تھا. شیعہ کے لغوی معنی ہوتے گروہ، تو گروہ میں تقسیم کر دیا تھا. یستضعف طائفة منهم یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، ان میں سے ایک گروہ کو یعنی بنی اسرائیل کو اس نے کمزور کر رکھا تھا، دبا رکھا تھا، غلام بنا رکھا تھا. ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی یہ ہر دور میں ظالم و جابروں کی پالیسی رہتی، فرعون کا بھی تھا. مختلف طبقات میں لوگوں کو بانٹ کر ڈیوائیڈ کیے رکھو اور اپنی حکمرانی کو جاری رکھو. یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم، وہ ان کے بیٹوں کو ذبح کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا. انہ کان من المفسدین، بے شک وہ فساد کرنے والوں میں سے تھا. اللہ اپنی چاہت کا بیان فرما رہے ہیں، اپنی منشا کا ذکر کر رہے ہیں. وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ فرماتے اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کریں جنہیں زمین میں کمزور بنا دیا گیا تھا. وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ، اور ہم انہیں پیشوا بنائیں اور ہم انہیں وارث بنائیں. بعد میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں آل فرعون غرق ہوں گے اور بعد میں بنی اسرائیل کو اقتدار بھی عطا میں ہوگا. اللہ کی مشیت، کمزور کو اللہ اختیار عطا فرما دے، ظالم و جابر کو، طاقتور کو اللہ تعالی غرق کر دے، مٹا دے، اللہ کا فیصلہ. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور ہم انہیں اختیار اور حکومت عطا کریں زمین میں، اور ہم فرعون اور حامان اور ان کے لشکر کو وہ دکھا دیں جس چیز سے وہ ڈرتے تھے. یعنی ایک تو ان کو خوف تھا نا، فرعون کو نجومی نے کہا تھا ایک لڑکا پیدا ہوگا اور تیری سلطنت کو برباد کر دے گا، تو اسے سارے بنی اسرائیل کے لڑکوں کو مارنے کا اعلان کر دیا معاذ اللہ. ایک ہی بچا اور وہی تھے موسیٰ علیہ السلام. تو وہ جو ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم دکھائیں گے ان کو. وَوَحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی. یہ وحی غیر نبی کے لیے ہے، تو یہ الہام کے معنی میں دل میں بات ڈالنا. کیا کی؟ تم ان کو دودھ پلاتی رہو. فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، اور جب ان کے بارے میں ڈرو تو یہ دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا مت اور غم نہ کرنا. إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، بے شک ہم انہیں یعنی موسیٰ کو تمہاری طرف لوٹا دیں گے اور انہیں موسیٰ کو رسولوں میں سے بنائیں گے. اب یہ آسان بات تو نہیں، دودھ پیتے بچے کو ماں کیسے چھوڑ دے؟ اللہ اکبر کبیرہ. مگر اللہ نے دل میں بات ڈالی اور ان کو ثابت قدمی عطا کی اور یہ اتنا حوصلہ عطا فرمایا کہ دودھ پیتے بچے کو صندوق کے حوالے کر کے چھوڑ دے دریا میں. اللہ اکبر. فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا، پھر فرعون کے گھر والوں نے اسے اٹھا لیا تاکہ وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا باعث بن جائے. وہاں یہ صندوق لگا جا کے دریا کنارے، اور وہاں پر فرعون کے محلات کے لوگوں نے دیکھا اور صندوق کھولا، بیٹا بچہ نظر آیا. بی بی آسیہ بھی تھی وہاں پر اور پسند کر لیا گیا اور اللہ نے حفاظت کا اہتمام فرما دیا. ان فرعون وحامان وجنودهما كانوا خاطئين، بے شک فرعون اور حامان اور ان کے لشکر خطا کار تھے، گناہ گار تھے. وقالت امرأة فرعون، اور فرعون کی بیوی نے کہا قرۃ عین لی ولک، کہ یہ میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا. لا تقتلہ، اسے قتل نہ کر. عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، شاید کہ یہ ہمیں نفع دے، ہم اسے بیٹا بنا لے. معلوم ہوتا اولاد بھی نہ تھی. وهم لا يشعرون، اس حال میں کہ یہ پتہ نہیں تھا کس کو بیٹا بنایا جا رہا ہے اور کس کی اب حفاظت کا اہتمام کیا جا رہا ہے. اسی کے ذریعے کا سلطنت جو ہے وہ ختم ہوگی فرعون کی. وَأَصْبَحَ فُؤَادُ أُمِّ مُوسَىٰ فَارِغًا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا دل بے قرار ہو گیا. إِن كَادَتْ لَتُبْدِي بِهِ لَوْلَا أَن رَّبَطْنَا عَلَىٰ قَلْبِهَا،
قریب تھا کہ وہ اس بات کو ظاہر کر دیتی اگر ہم ان کے دل کو مضبوطی عطا نہ کرتے، لتکون من المؤمنین تاکہ وہ یقین کرنے والوں میں سے ہو جائیں۔ وقالت لاختہ قصیہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن یعنی اپنی بیٹی اور موسیٰ علیہ السلام کی بہن سے کہا ان کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ فبصرت به عن جنوب، پھر وہ اسے دور سے دیکھتی رہیں، وہم لا یشعرون، اور ان لوگوں کو شعور بھی نہیں تھا، ہوتے ہوتے محل تک پہنچ گئی، یہ ذکر پہلے آ چکا ہے۔ وحرمنا علیہ المراضع من قبل، اور ہم نے پہلے سے دائیوں کو، دودھ پلانے والیوں کو روک دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ قبول نہ کیا۔ فقالت هل ادلکم علی اہل بیت یکفلونہ لکم، اور تو موسیٰ علیہ السلام کی بہن وہاں محل پہنچ چکی، کہا کہ میں تمہیں گھر والوں کی خبر دوں جو تمہارے لیے اس کی پرورش کریں، وہم لہ ناصحون، اور وہ اس کے خیر خواہ بھی ہوں گے۔ بس اللہ کی مشیت تھی، زیادہ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی اور لوٹا دیا گیا والدہ کی طرف۔ فرددناہ الی امہ کی تقر عینہا، تو ہم نے ان کو ان کی والدہ کی طرف لوٹا دیا تاکہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں، یعنی والدہ کی۔ ولا تحزن، اور وہ غمگین نہ ہو، ولتعلم، اور تاکہ وہ جان لیں، ان وعد اللہ حق، کہ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، ولکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اب جوانی کا دور، موسیٰ علیہ السلام کا اس کا بیان۔ فلما بلغ اشدہ واستوى آتیناہ حکما وعلما، اور جب موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پوری طرح توانا ہو گئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کیا، لیکن ابھی ظہور نبوت نہیں ہے۔ حکمت پہلے سے بھی عطا ہوتی ہے انبیاء کو، علم بہت سے اعتبارات سے عطا ہو سکتا ہے، لیکن علم نبوت ابھی اس کا ظہور نہیں، وہ مدین سے واپسی پر ہوگا، یہ ذہن میں رکھیے، ابھی ظہور نبوت نہیں ہوا ہے۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَى حِينِ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، اور وہ شہر میں داخل ہوئے غفلت کے وقت جبکہ اس کے باشندے سو رہے تھے، یعنی لوگ آرام کر رہے تو اس وقت کہیں شہر میں پہنچے ہیں۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ يَقْتَتِلَانِ، تو انہوں نے دو آدمیوں کو باہم لڑتے ہوئے پایا۔ هَذَا مِن شِيعَتِهِ، یہ ایک ان کی برادری سے تھا، مراد ہے ان کے گروہ سے، بنی اسرائیل سے تھا۔ وَهَذَا مِن عَدُوِّ، اور دوسرا تھا دشمنوں سے، وہ قبطی تھا، مصری کو قبطی کہتے تھے، وہاں رہنے والوں میں سے تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ عَلَى الَّذِي مِن عَدُوِّهِ، تو جو ان کی قوم یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا، اس نے اس کے مقابلے میں جو ان کے دشمنوں میں اس کے دشمنوں میں سے تھا موسیٰ علیہ السلام سے مدد مانگی، یعنی بنی اسرائیل والے نے مدد چاہی۔ فَوَكَزَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اسے مکہ لگایا پر اس کا کام تمام کر دیا۔ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، کہہ اٹھے کہ یہ تو شیطان کی حرکت سے ہوا، یعنی اب ایک مکے سے یہ کام ہو جائے گا، ان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ انہ عدو مضل مبین، بے شک وہ شیطان وہ دشمن ہے کھلا اور بہکانے والا۔ قال رب انی ظلمت نفسی، عرض کی کہ میرے رب بے شک میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، فاغفر لی، پس مجھے بخش دے، فغفر لہ، اللہ نے پس انہیں بخش دیا۔ اللہ نے بخش دیا تو چلیے آگے، بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں، کوئی سوال اگر ذہن میں آ رہا ہے تو اس کو نکال دیجئے اور اپنے ایمان کی خیر کیجئے۔ چلیے آگے، انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ قال ربی بما انعمت علی فلن اکون ظہیرا للمجرمین، انہوں نے عرض کی کہ اے میرے رب جیسے کہ تو نے مجھ پر انعام فرمایا تو میں کبھی بھی مجرمین کا مددگار نہیں بنوں گا۔ یہاں پر حکام وہ ظلم و جبر کرنے والے ہیں، مجرمین تو وہی تو، فرعون سب سے بڑا مجرم تھا، ایسوں کی میں کبھی مدد نہیں کروں گا جو اللہ تیرے مقابلے میں خدائی کے دعوے کرنے والے ہیں۔ فاصبح فی المدینۃ خائفا یترقب، بس شہر میں صبح ان کی ہوئی ڈرتے ہوئے انتظار کرتے ہوئے کہ اب کیا ہوتا ہے۔ فاذا الذی استنصرہ بالامس یستصرخ، بس وہ جو کل ان سے مدد مانگ رہا تھا پھر ان سے فریاد کر رہا ہے، پھر مدد مانگ رہا ہے، پھر کسی سے جھگڑا کر بیٹھا ہے۔ قال له موسیٰ انک لغوی مبین، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ بے شک تو گمراہ لوگوں میں سے کھلا گمراہ ہے، ہر دن تیرا روز کا معمول ہے لڑنے کا، جھگڑنے کا اور مدد مانگنے کا۔ فلما ان اراد ان یبطش بالذی هو عدو لهما، پھر جب انہوں نے چاہا کہ اس پر ہاتھ ڈالیں جو ان دونوں کا دشمن تھا، یعنی آج بھی اس کا کسی سے جھگڑا ہے وہ بھی دشمنوں میں سے ہے، تو موسیٰ علیہ السلام کو پکارا، خیر اس کو ڈانٹ ڈپٹ تو کی کہ ہر دن تیرا جھگڑے کا معاملہ، تاہم اس کی مدد کی خاطر اس کی طرف بڑے جو دشمن تھا۔ قال، اب یہ کیا کہہ رہا ہے، یہ جو تھا ان کی قوم میں سے بنی اسرائیل میں سے، قال یا موسیٰ اتريد ان تقتلنی كما قتلت نفسا بالامس، تو اس نے کہا کہ اے موسیٰ کیا تم چاہتے ہو کہ تم مجھے قتل کر ڈالو جیسے کہ تم نے کل ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تھا اس دشمن کے مقابلے میں کوئی اقدام کرنے کا، یہ سمجھا کہ یہ مکہ لہرانے کہ مجھ پر نہ آ جاؤ، کل میں دیکھ چکا ہوں کہ ایک ہی مکے میں کام ہو گیا تھا، یہ اب کیا اس کو کہا جائے، نادان آدمی کہہ رہے کہ کیا تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو جیسے تم نے کل ایک شخص کو قتل کیا تھا، گویا اس کی زبان پر کل کا اظہار بھی آ گیا واقعے کا۔
ان تريد الا ان تكون جبارا في الارض، اے موسیٰ تم تو یہی چاہتے ہو نا کہ زمین میں زبردستی کرتے پھرو، وما تريد ان تكون من المصلحين، اور تم نہیں چاہتے کہ تم اصلاح کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ یہ ہے وہ نادان دوست کہ جس نے اس طرح کی حرکت کر کے یہ الزام تراشی بھی کر ڈالی، اور اگلے کو یہ بھی پتہ چل گیا کہ کل موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں ہی وہ قتل ہوا تھا۔ وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، اور شہر کے دور کے کنارے سے شخص دوڑتا ہوا آیا، قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک، کہنے لگا اے موسیٰ بے شک سردار آپ کے بارے میں مشورہ کر رہے ہیں، لیقتلوک کہ آپ کو قتل کر ڈالیں، معاذ اللہ، فخرج انی لک من الناصحین، بس آپ نکل جائیے بے شک میں آپ کے لیے خیر خواہی کرنے والوں میں سے ہوں۔ فخرج منها خائفا يترقب، بس وہ نکلے وہاں سے ڈرتے ہوئے اور انتظار کرتے ہوئے، قال رب نجنی من القوم الظالمین، اور انہوں نے دعا کی کہ اے میرے رب مجھے ظالمین کی قوم سے بچا لیں۔ ولما توجہ تلقاء مدین، پھر جب انہوں نے مدین کی طرف رخ کیا، قال عسى ربی ان یهدینی سواء السبیل، تو عرض کی کہ اے امید ہے، فرمایا کہ امید ہے میرا رب مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا۔ اللہ ہی پر توکل کر کے مصر سے اب نکل پڑے ہیں مدین کی طرف۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب وہ مدین کے پانی کے پاس آئے یعنی کنویں کے پاس۔ اچھا ایک ضمنی بات سمجھ لیں، مدین کا لفظ آتے ہی فوراً ذہن میں آتے ہیں شعیب علیہ السلام، تو بہت سارے حضرات کا خیال ہے کہ یہ شعیب علیہ السلام کے علاقے میں آ گئے اور شعیب علیہ السلام حیات بھی ہیں، اکثر یہ رائے ہے، لیکن دوسری رائے اس کے برعکس ہے کہ نہیں، یہ شعیب علیہ السلام محسوس نہیں ہوتے، اس لیے کہ اگر ایسا ہوتا تو ناپ تول کی کمی والا کوئی ذکر بھی آتا، آگے ایسا کوئی ذکر نہیں ہے، اور پیغمبر دو خواتین کا ذکر آئے گا، یہ ممکن ہے کہ پیغمبر موجود ہوں اور ان کے ایک دو ساتھی بھی نہ ہوں کہ جو ان کے لیے پانی کی بھرنے کا اہتمام کریں اور بیٹیوں کو پیغمبر کے گھر سے باہر نکلنا پڑے، تو دوسری رائے یہ کہ نہیں شعیب علیہ السلام نہیں، کوئی اور بزرگ کا معاملہ ہوگا، واللہ اعلم، یہ ایک علمی رائے کا اختلاف بہرحال موجود ہے۔ البتہ مدین آ گئے موسیٰ علیہ السلام۔ ولما ورد ماء مدین، اور جب موسیٰ علیہ السلام مدین کے پانی مراد کنویں پر پہنچے، وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، تو انہوں نے لوگوں کے گروہ کو پانی پلاتے ہوئے دیکھا، ووجد من دونہم امرأتین تذودان، اور انہوں نے دیکھا کہ دو عورتیں ان سے علیحدہ اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ مردوں نے خود ہی بھر لیا ہے، عورتوں کو اجازت نہیں دی، ایک تو یہ بحث ہو گئی۔ دوسری بات ہے وہ خواتین مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی، علیحدہ کھڑی ہوئی ہیں، انتظار میں ہیں کہ یہ سارے مرد اپنے جانوروں کو پانی پلا لیں، پھر ہم اپنی بکریوں کو پانی پلانے کا اہتمام کریں۔ قال ما خط، اب موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا، عورت ذات ہے فطری طور پر کمزور ہے اور اس کے ساتھ ایسا معاملہ ہو رہا ہے، بہرحال ان سے رہا نہ گیا۔ ایک صاحب ابھی امریکہ سے واپس ہو کر آئے، وہ اپنے تجربات بتا رہے تھے کہ خاتون بیچاری وہ گود میں بچی کو لے کے کھڑی ہوئی ایئرپورٹ کے اندر لائن میں، مگر اجازت نہیں ہے کہ وہ تھوڑا سا آگے جا کر پہلے اس کو جو ہے وہ پریویلیج مل جائے۔ سینئر سٹیزنز کا معاملہ الگ ہوتا ہے، اس کو کہا بھی کہ نہیں ہمارا نہیں ہو سکتا، تو کہتے پاکستان کتنا پیارا ہے، ہمارا معاشرہ اب بھی کتنا پیارا ہے، بچہ کسی عورت کی گود میں ہو ہم تو کبھی گوارا نہیں کریں گے کہ وہ لائن میں کھڑی ہو، بلکہ اس کو پریویلیج دیا جائے گا۔ یہ اقدار اب بھی ہمارے یہاں ہیں، اور جن کو آج بہت سارے پہلوؤں کے اعتبار سے آئیڈیل پیش کیا جا رہا ہے، کچھ حق ہوگا بھی کیونکہ باطل کبھی حق کے بغیر نہیں کھڑا ہوتا، مگر ان کو جو پیش کیا جا رہا ہے وہاں یہ نظارے بھی آج ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہوتے ہیں۔ سارے ہی سچے وہاں پر اور سارے جھوٹے ہمارے یہاں ہیں، یہ بات بھی انتہائی غلط ہے۔ بڑے بڑے جھوٹے، بڑے بڑے فراڈیے اور بڑے بڑے فراڈ کر کے قوموں کو تباہ کرنے والے ہمارے یہاں کم ہیں، ادھر زیادہ ہیں، مگر ہمارا بس کیا کریں، اتنے ہم اندھے ہو جاتے ہیں، ہمارا میڈیا اندھا ہو جاتا ہے کہ ایک ہی تصویر کا رخ ہمارے سامنے رکھ رہا ہوتا ہے۔ خیر موسیٰ علیہ السلام سے تو گوارا نہ ہوا کہ یہ لڑکیاں کھڑی ہوئی ہیں اور ان کی باری نہیں آ رہی ہے اور لوگوں نے ان کو توجہ بھی نہیں دی اور ان کو ان کا حق بھی نہیں دیا یا ان کے ساتھ کوئی خیر کا معاملہ نہیں کیا۔ بھئی تمہارا کیا معاملہ ہے؟ پوچھا موسیٰ علیہ السلام نے، قال ما خطبکما، تم دونوں کا کیا مسئلہ ہے؟ قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء، وہ بولی ہم نہیں پانی پلاتی جب تک کہ چرواہے نہ پلا لیں، مرد پلائیں گے تو اس کے بعد ہماری باری آئے گی۔ وابونا شیخ کبیر، اور ہمارے والد صاحب بوڑھے ہیں اور وہ یہ کام نہیں کر سکتے، مجبوراً ہمیں گھر سے نکلنا پڑا۔ فسقا لہما، پھر موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے پانی پلا دیے مراد بکریوں کو۔ ثم تولا الی الظل، پھر سائے کی طرف آئے۔ فقال، پس انہوں نے عرض کی، یہ دعا بہت قیمتی، یاد کیجئے اس کو، ٹھیک ہے؟ جتنے کوارے ہیں وہ بھی اس دعا کا اہتمام کریں، ٹھیک ہے؟ ابھی اس کی وضاحت آ جائے گی انشاءاللہ۔ جتنے کوارے ہیں وہ بھی اہتمام کریں، جتنے بے روزگار ہیں وہ بھی اہتمام کریں، جن کے پاس ٹھکانہ نہیں گھر کا وہ بھی اس دعا کا اہتمام کریں۔ بڑی قیمتی دعا اور بڑی عاجزی ہے، اور اللہ کے سامنے اپنے آپ کو بھیکاری پیش کر دینے کا بہترین انداز اس دعا میں۔ اور برکات کیا ہیں؟ گھر بھی ملے گا، نکاح بھی ہو جائے گا، ملازمت بھی ملے گی، سبحان اللہ،
اللہ اکبر کبیرہ. یہ سارے مسئلے حل ہو جاتے ایک دعا. کیا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، بے شک جو نعمت بھی تو میری طرف عطا کر دے، میری طرف نازل کر دے، میں اس کا محتاج. اے میرے رب، جو کچھ بھی تو میری جھولی میں ڈال دے، میں اس کا فقیر محتاج ہوں. اللہ اکبر. بڑی عاجزی پر اپنی دعا. جو دے دے اللہ، میں تو بھکاری ہوں، اور تو جو دے گا وہ بہتر ہوگا، تو ہی تو دینے والا ہے. بیدک الخیر، تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے، تو جو بھی میری جھولی میں ڈال دے، اے اللہ میں تو فقیر ہوں. یہ بہت پیاری دعا یاد کر کے اپنے معمولات میں شامل کرنی چاہیے. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. پھر ان دونوں میں سے ایک ان کے پاس آئی شرم سے چلتی ہوئی. اللہ اکبر. شرم سے چلتی ہوئی. کیسے؟ حضرت عمر فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ، اس نے گھونگٹ نکالا ہوا تھا، اور گھونگٹ اب تو وہ گھونگٹ بھی نہیں رہا نا، اب تو سب کچھ ہی اوپن ہو گیا. گھونگٹ یہ ہوتا تھا گئے وقتوں میں، مقصد چہرے کو چھپایا جانا، اور یہ صدیوں پہلے کی بات تھی، حیا کا اہتمام تھا. اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے گھونگٹ نکالا ہوا تھا اور حیا کا پیکر بن کر وہ چلتی ہوئی آئی. قالت، اس نے کہا، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. بے شک ہمارے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس کا صلہ دیں جو آپ نے ہمارے لیے بکریوں کو پانی پلایا. اب ان لڑکیوں نے جا کر موسیٰ علیہ السلام کی حیا کا بھی ذکر کیا ہوگا، اور ان کی کردار کا بھی ذکر کیا ہوگا، اور ان کی قوت کا بھی اظہار ہوا اس کا بھی ذکر کیا ہوگا، اور ان کی امانت کا بھی ذکر کیا ہوگا. یہ سارا کچھ کیا تو والد سمجھ گئے کوئی بہت ہی بڑی شخصیت ہے، صاحب کردار آدمی بلایا. فلما جاءه وقص عليه القصص. پھر جب موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس آئے اور ان سے سب واقعے کو بیان کیا، قال لا تخف. انہوں نے کہا ڈرو مت، نجوت من القوم الظالمین، تم ظالمین کی قوم سے بچ آئے ہو، اب یہاں ٹھکانہ تمہیں مل جائے گا. قالت احداهما یا ابت استاجر ہو. ان میں سے ایک بولی کہ اے ابا جان آپ انہیں ملازمت پر رکھ لیجئے. ان خیر من استاجرت القوی الامین. بے شک آپ جسے ملازمت پر رکھیں تو بہتر ہے کہ وہ کیا ہو؟ وہ قوی ہو، طاقت بھی رکھتا ہو، اور امین بھی ہو، امانت دار بھی ہو. یہاں تک بھی لکھا مفسرین نے کہ جب موسیٰ علیہ السلام گھر کی طرف گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے تم میرے پیچھے پیچھے چلو، میں آگے چلتا ہوں، اور جہاں ٹرن کرنا ہو بتانا، رائٹ لیفٹ جو بھی ہو. اللہ اکبر. سمجھ آ رہی ہے؟ میں آگے چلوں گا، نگاہ بھی نہ پڑے، اتنا احتیاط کا معاملہ، اور تم پیچھے پیچھے چلو، جہاں مڑنا مجھے بتا دینا. یہ سارا کچھ بیان کیا ہوگا. اب اس میں دو باتیں، قوی، وہ قوت بھی دیکھی ہوگی، اور امین، یہ امانت بھی دیکھی ہوگی، حیا بھی دیکھی ہوگی، عفت بھی دیکھی ہوگی، پاکیزگی بھی دیکھی ہوگی. اس کا ذکر آیا. ضمناً یہ دو صفات بڑی قیمتی ہے. جاب اسائنمنٹ کے حوالے سے اگر ہم لوگوں کو رکھ رہے ہیں تو دونوں باتیں ہیں، قوی تو ہو، انٹلیکچوئل ایکسپرٹیز بھی کوئی ہوگی اور فزیکل ایکسپرٹیز بھی ہوگی، ساتھ وہ امین بھی ہو. ورنہ بعض اوقات بہت ہی زیادہ کوالیفائڈ، بہت ہی زیادہ عیار اور چالاک بھی ہوتا ہے، پھر فراڈ بھی وہ بہت ہی بڑا کرتا ہے. اور آج ہمارے اس قوم کو لوٹنے والے جاہل لوگ نہیں ہیں، یہ یا ان کی اولادیں آکسفورڈ میں پڑھی ہوئی، ہارورڈ کے پڑھے ہوئے، بڑی بڑی یونیورسٹیز دنیا کی وہاں سے پڑھے ہوئے، اور یہ کروڑوں کے غور نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں اربوں خربوں کی بات کرو. یہ کہتے ہیں ہم وکیل نہیں خریدتے، ہم جج کو خرید لیتے ہیں. ٹھیک ہے جی، کتنی کوالیفیکیشن ہے مگر امانت نہیں ہے تو بیڑا غرق ہے. بہت پیاری صفات، قوی بھی ہو اور امین یعنی امانت دار بھی ہو. قال انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني 8 حجج. انہوں نے کہا جو لڑکیوں کے والد تھے، میں چاہتا ہوں کہ آپ سے اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح اس شرط پر کر دوں کہ آپ 8 سال میرے یہاں ملازمت کریں گے. کوئی وجہ ہوگی 8 سال کی. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ. اگر آپ 10 سال پورے کریں تو یہ آپ کی طرف سے بھلائی کا معاملہ ہوگا. وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ. اور میں نہیں چاہتا کہ میں آپ پر مشقت ڈالوں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ. اگر اللہ نے چاہا تو ان قریب آپ مجھے اچھے اور نیک لوگوں میں سے پائیں گے. اچھا جی، 2-3 باتیں یہاں پر ہیں. پہلی بات، باپ نے بیٹی کا رشتہ خود پیش کیا. ایسا ہی ہے نا؟ ہم لوگوں کی بات بڑی مایوس سمجھی جاتی ہے. ہم لوگوں کیا پتہ نہیں اپنے کچھ معیارات ہے، کچھ ہندوؤں سے لیے ہوئے، کوئی خود ساختہ ہے، خامہ خواہ کی بات ہے. اما خدیجہ نے رضی اللہ تعالی عنہا خود پیغام بھیجا اپنی سہیلی کے ذریعے رسول اللہ کو نکاح کے لیے. سیدنا عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ اما حفصہ کا رشتہ پیش کیا. سیدنا صدیق اکبر نے اما عائشہ کا رشتہ پیش کیا. یہ تو لڑکی والوں کے ہاں سے جا رہا ہے پیغام، اور ہمارے ہاں اس کو مایوس سمجھا جائے تو ہم کر کیا رہے؟
ہم کر کیا رہے؟ قرآن بھی اشارہ کر رہے، پیغمبر کی زندگی بھی بتا رہے علیہ الصلوۃ والسلام، پیغمبر کے صحابہ کا طرز عمل بھی بتا رہے، اور ہم کہہ جی بڑا برا لگتا ہے. تو یہ ہمارے خود ساختہ معیارات ہیں نا، غلط ہیں. اچھی بات ہے اللہ کے دین کے پیرالل بالکل بالمقابل ہم اپنے کچھ معیارات کھڑے کر رہے ہیں. استغفر اللہ. ایک بات. دوسری بات، یہ ملازمت کوئی مہر کا معاملہ نہیں، یہ علیحدہ سے بات ہے. یہ علیحدہ سے بات ہے کہ ملازمت کا بھی اہتمام ہو جائے گا. 8 سال آپ رکھیے اور 10 سال پورے کرے تو کیا ہی اچھی بات ہے. تو نکاح کرتے وقت مہر کا معاملہ تو الگ ہے. شرط کوئی لگائی جا سکتی ہے؟ جی لگائی جا سکتی، باہمی مشاورت سے، کہ بھئی ہر ہفتے آپ نے جو ہے لڑکی کہے کہ میرا شوہر جو ہر ہفتے مجھے والدین کے گھر چھوڑے گا اور 10,000 روپے ماہانہ مجھے نان نفقہ ملے گا وغیرہ وغیرہ. یہ باہمی شرط باہمی مشاورت سے لگائی جا سکتی. تو یہ مہر کے علاوہ ایک شرط ہے. بہرحال قال ذلك بینی و بینک، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرے اور آپ کے درمیان ہے. ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علی، یہ آپ کے ہمارے درمیان ہو گیا اور میں دونوں میں سے جو مدت پوری کروں مجھ پر مطالبہ نہیں. واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ گواہ اس بات کا جو ہم کہہ رہے ہیں. اور تفاسیر میں کہ 10 برس انہوں نے پورے کیے. شادی ہو گئی، ملازمت مل گئی، ٹھکانہ مل گیا، دعا ایک ہی تھی. صحیح ہے. اللہ تعالی ہمیں ہمارے معمولات میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب جناب وہی واقعات ہیں جو پہلے پڑھ آئے ہیں سورہ طٰہٰ میں بھی، کہ اب مدین سے واپسی ہو رہی اور اب ظہور نبوت ہوگا اور معجزات عطا ہوں گے، جو سب کچھ پہلے کئی مرتبہ پڑھ چکے ہیں الحمدللہ. فلما قضى موسى الاجل، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر لی، وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، وہ اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کر چلے، زوجہ کو، اور انہوں نے دیکھا کوئی طور کی طرف سے ایک آگ ہے. قال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے. لعلی آتیکم منها بخبر، شاید کہ میں اس سے تمہارے لیے کوئی خبر لاؤں. او جذوۃ من النار، یا آگ کی چنگاری لے کر آؤں. لعلکم تصطلون، تاکہ تم سینک سکو. فلما اتاها نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرہ، پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو پکارا گیا برکت والی جگہ میں دائیں میدان کے کنارے سے ایک درخت کے درمیان سے. اللہ کی طرف سے پکار لگی، اے یا موسیٰ کہ اے موسیٰ، انی انا اللہ رب العالمین، بے شک میں اللہ تمام جہانوں کا رب. وان القی عصاک، اور یہ کہ اپنے عصا کو ڈال دو. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب، پھر جب انہوں نے اسے دیکھا لہراتے ہوئے گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر لوٹے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. یا موسیٰ اقبل ولا تخف، فرمایا کہ موسیٰ آگے آؤ، ڈرو نہیں. انک من الآمنین، بے شک تم امن پانے والوں میں سے ہو. اسلک یدک فی جیبک تخرج بیضاء من غیر سوء، اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو، وہ سفید روشن ہو کر نکلے گا کسی عیب کے بغیر. وضمم الیک جناحک من الرہب، اور اپنا بازو خوف کو دور کرنے کی غرض سے اپنی طرف ملا لینا، سکیڑ لینا. فدان، اچھا یہ خوف کے وقت بازو کو یہ سکیڑنا اس طریقے پر، یہ خوف کو دور کرنے کے لیے بڑا مجرب نسخہ بھی ہے، مفسرین نے اس مقام پر لکھا ہے. فدانی کا برہانانی، بس یہ دونوں دلیلیں ہیں، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، الی فرعون و ملئہ، فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. انہم کانوا قوما فاسقین، بے شک وہ ایک نافرمان قوم ہے. قال ربی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میں نے ان میں سے ایک شخص کو قتل کیا تھا، پس میں ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے قتل کر دیں گے. واخی ہارون هو افصح منی لسانا، اور میرے بھائی ہارون وہ زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ فصیح ہیں، فلوئنٹ ہیں. فارسلہ معی ردءا، تو آپ انہیں میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیجیے. یصدقونی، کہ وہ میری تصدیق کرے. انی اخاف ان یکذبون، بے شک میں ڈرتا ہوں کہ مجھے جھٹلایا جائے گا. قال سنشد عضدک باخیک ونجعل لکما سلطانا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہم ابھی تمہارے بھائی سے تمہارے ہاتھ کو بازو کو مضبوط کریں گے اور تم دونوں کے لیے عطا کریں گے غلبہ، واضح دلیل. فلا یصلون الیکم بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے سبب یہ تم دونوں تک نہیں پہنچ سکیں گے. انتما ومن تبعکم الغالبون، تم دونوں اور جو تمہاری پیروی کریں گے وہ غالب رہیں گے. فلما جاء موسیٰ بآیاتنا بینات، پھر جب موسیٰ علیہ السلام ہماری واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، قالوا ما هذا الا سحر مفترى، تو انہوں نے کہا یہ تو کچھ بھی نہیں مگر ایک گھڑا ہوا جادو ہے، معاذ اللہ. وما سمعنا بهذا في آبائنا الاولین، اور ہم نے اپنے پچھلے باپ دادا میں کبھی ایسی بات نہیں سنی. وقال موسیٰ ربی اعلم بمن
جاء بالهدى من عنده، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرا رب اس کو خوب جانتا ہے جو اس کے پاس سے ہدایت آیا ہے، ومن تکون له عاقبۃ الدار، اور اس کو بھی کہ جس کے لیے اور کس کے لیے آخرت کا عمدہ گھر ہے میرا رب خوب جانتا ہے۔ انه لا يفلح الظالمون، بے شک ظالم کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے۔ وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لكم من الہ غیری، اور فرعون نے کہا کہ اے سرداروں میں نہیں جانتا تمہارے لیے اپنے سوا کوئی دوسرا معبود، یہ ہے خدائی کا دعویٰ جو اس نے کیا۔ فَأَوْقِدْ لِي يَا حَامَانُ عَلَى الطِّينِ، بس اے حامان میرے لیے مٹی کی اینٹوں پر آگ جلا، حامان اس کا وزیر معاون۔ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ، ذرا آگ جلا پھر اس سے میرے لیے تیار کر ایک بلند محل تاکہ وہاں سے جا کر میں موسیٰ کے معبود کو جھانکوں۔ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور میں تو اسے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں، معاذ اللہ۔ اب یہ کیا، یہ ڈرامہ ہے، یہ ڈرامہ ہے کہ اے حامان ذرا اینٹوں کو تیار کر، پھر جو ہے ایک بلند محل بنا، آسمان تک وہ اونچا ہو، اور وہاں سے جا کے دیکھوں کہ موسیٰ کا رب ہے کدھر، معاذ اللہ۔ اب قوم بھی انتظار کرے گی نا، اچھا جی بادشاہ سلامت نے محل بنانے کو کہا تو محل بنے گا، ابھی تو اینٹیں تیار ہوں گی، اس کی فاؤنڈیشن ڈلے گی، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اور قوم اسی میں رہے گی۔ یہ ہے کیا، یہ ظالم جابر حکمرانوں کا ڈرامہ ہوتا ہے۔ یہ قوموں کو ڈراموں کے اندر الٹی سیدھی چیزوں میں لگائے رکھو اور حقائق سے دور رکھو۔ خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر، پھر سلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری۔ فلموں میں ڈراموں میں لگا دو، 2020 میں لگا دو، ہاں ایک آدھ کوئی قتل ایجنسی سے کروا دو، اسی کے اوپر سارا میڈیا لگا دو۔ ختم نبوت پر کتنا بڑا حملہ ہوا اور اس اینکر نے معافی نہیں مانگی، یہ خبر دب گئی ہے، ہاں، اور اتنی بڑی کفریہ باتیں نکلنی کہ ریاست نے کافر قرار دیے، اس پہ تو ڈیبیٹ ہونی چاہیے، پھر کل خطبہ نبوت پر ڈیبیٹ ہوگی، پھر پرسوں محمد رسول اللہ پر ڈیبیٹ ہوگی معاذ اللہ، اور پھر جیزس کرائسٹ تک بات جائے گی ہائیڈ پارک کی طرح کہ جو چاہو کہہ دو ان کے بارے میں۔ یہ ہیں حرکتیں جو ہمارے ساتھ کھیل تماشے ہو رہے ہیں۔ ایک خبر جڑ دو، باقی ساری پچھلی باتیں بھول جاؤ۔ اور وہ ڈرامہ چل رہا بھی تھا، وہ پاناما لیکس کا، ڈرامے پہ ڈرامے، ڈرامے پہ ڈرامے، سب کی گوٹ پھنسی ہوئی اسی میں۔ ہاں جی آج کیا اپڈیٹ ہے، کل کیا اپڈیٹ ہے، نکل گئے 2 مہینے، 2018 بھی آ جائے گا، ہونا کچھ نہیں۔ یہ ہوتی ہے چالیں، ڈرامے اس طرح کے بنا کر قوموں کو اسی کے اندر الجھائے رکھو، اور کہیں کوئی حق کے لیے تڑب کا پیدا ہونا اور ظلم کے خاتمے کے لیے کوئی غور و فکر ہونا اور کوئی تحریک برپا کرنا، اس سے تو بالکل ہی دور کر دیا جائے قوموں کو۔ یہ ہے ڈرامے جو ان ظالم و جابروں کے ہوا کرتے ہیں۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور وہ اس کا لشکر دنیا میں ناحق مغرور ہو گئے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ انہیں ہماری طرف لوٹایا نہیں جائے گا۔ سارا خناس کیا ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، تو خدائی کے دعوے بھی ہوتے ہیں، ظلم و جبر بھی ہوتا ہے۔ فرمایا کہ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ، تو ہم نے اسے اور اس کے لشکر کو پکڑا اور انہیں دریا میں ڈال دیا، غرق کر دیا۔ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، پس دیکھو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، اور ہم نے انہیں سردار بنائے کہ وہ جہنم کی طرف بلاتے رہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ، اور قیامت کے دن ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، اور ہم نے ان پر دنیا میں ان کے پیچھے لعنت لگا دی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ، اور قیامت کے دن وہ بدحال لوگوں میں ہوں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی اس کے بعد کہ ہم نے پچھلی امتیں ہلاک کر ڈالی، اور تورات عطا کی لوگوں کے لیے بصیرت بنا کر۔ وَهُدًى وَرَحْمَةً، اور ہدایت اور رحمت، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ، اور اے نبی علیہ السلام آپ کوہ طور کے مغربی جانب نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور آپ اس واقعے کے دیکھنے والوں میں سے نہیں تھے۔ یہ تو آپ کی رسالت کی صداقت کی دلیل ہے، اتنے صدیوں پرانے واقعات آپ کی زبان مبارک سے اللہ جاری فرما رہا ہے۔ وَلَٰكِنَّا أَنشَأْنَا قُرُونًا فَتَطَاوَلَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ، اور لیکن ہم نے بہت سی امتیں پیدا کی پھر طویل ہو گئی ان کی مدت۔ وما كنت ثاويا في اهل مدين تتلو عليهم آياتنا، اور آپ اہل مدین میں رہنے والے نہ تھے کہ ان پر ہمارے احکام تلاوت کر کے سناتے۔ ولكننا كنا مرسلين، لیکن ہم رسول بنا کر بھیجنے والے تھے۔ وما كنت بجانب الطور اذ نادينا ولكن رحمة من ربك، اور جب ہم نے پکارا آپ کو طور کے کنارے پر موجود نہ تھے، لیکن آپ کے رب کی رحمت سے اے نبی آپ کو نبوت عطا ہوئی۔
آپ کے رب کی طرف سے لتنذر قوما ما اتاهم من نذیر من قبلک، تاکہ اب اس قوم کو خبردار کریں جس کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والا نہیں آیا، صدیوں سے مشرکین میں کوئی پیغمبر اس علاقے میں نہیں آئے، لعلهم یتذکرون، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، ولولا ان تصیبهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، اور اگر یہ نہ ہوتا کہ انہیں ان کے اعمال کے سبب کوئی مصیبت پہنچے، فیقولوا، پس تو وہ کہتے ربنا لولا ارسلت الینا رسولا، کہ اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا، فنتبع آیاتک، کہ پس ہم تیری آیات اور احکام کی پیروی کرتے، ونکون من المؤمنین، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے ہو جاتے۔ تو اللہ نے بھیج دیا رسول کو، مگر پھر انہوں نے جھٹلایا تکبر اور ہٹ دھرمی پر آ کر۔ فلما جاءهم الحق من عندنا، پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا، قالوا لولا اوتی مثل ما اوتی موسیٰ، تو کہنے لگے ہمیں وہ کیوں نہیں دیا گیا جو موسیٰ کو دیا گیا علیہ السلام، نہیں حصی معجزے ملے ہم ٹچ کر کے دے سکیں، اور جو مطالبات ان کے پہلے ہمارے سامنے بیان کے طور پر آ چکے ہیں۔ اولم یکفروا بما اوتی موسیٰ من قبل، کیا انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا جس سے قبل موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا؟ قالوا سحران تظاہرا، انہوں نے تو کہا تھا یہ دونوں جادو ہیں، معاذ اللہ، ایک دوسرے کی پشپناہی کرنے والے، معاذ اللہ، اور یہ مشرکین کہہ رہے ہیں کہ ہمیں فلاں فلاں معجزہ دکھائیں، تو موسیٰ علیہ السلام نے جو کچھ پیش کیا تو اس کا بھی انکار کیا گیا، تو تم بھی ہٹ دھرمی پر آ کر یہ کرو گے۔ وقالوا انا بکل کافرون، اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم انکار کرنے والے ہیں۔ قل فأتوا بکتاب من عند اللہ واہدی منہما اتبعہ ان کنتم صادقین، اے نبی علیہ السلام فرمائیے اگر تم اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر ہو، ہدایت دینے والی ہو، یعنی قرآن اور تورات سے، میں اس کی پیروی کر لوں گا، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ فإن لم يستجیبوا لک فاعلم، بس اگر یہ آپ کی بات قبول نہ کرے تو جان لیجئے، انما یتبعون اہواءہم، کہ بے شک یہ تو اپنی خواہشات کی پیروی کرتے ہیں، ومن اضل ممن اتبع ہواہ بغیر ھدی من اللہ، اور اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جس نے اپنی خواہش کی پیروی کی اللہ کی طرف سے ہدایت کے بغیر۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی یہ کون ہیں؟ جنہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اپنی خواہشات نفسانی کو ترجیح دے کر اس کی پیروی کی، تو پھر یہی ظالم ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، اور یقیناً ہم نے مسلسل بھیجا ان کے لیے اپنا کلام تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ، جن لوگوں کو ہم نے اس سے پہلے کتاب عطا کی وہ اس قرآن پر ایمان لاتے ہیں، مراد اہل کتاب میں سے نیک لوگ جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ، اور جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی تو وہ کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے۔ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا، بے شک یہ حق ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، بے شک ہم اس سے پہلے ہی اس کے فرمانبردار تھے۔ اولئک یؤتون اجرهم مرتين بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کا اجر دوہرا عطا کیا جائے گا اس لیے کہ انہوں نے صبر کیا۔ یہ دنیا کی محبت، اس سے بھی اپنے آپ کو روکنا، صبر۔ وہ نجران کے لوگوں کا مسئلہ کیا تھا؟ مال کا مسئلہ، لیکن مال کی محبت سے اپنے آپ کو روکیں گے تو حق قبول کریں گے۔ یہ ہے وہ اہل ایمان جو اہل کتاب میں سے ایمان لائے، ان کے لیے دوہرا اجر۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ، اور وہ برائی کو بھلائی سے دور کرتے ہیں، برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے انہیں رزق میں سے عطا فرمایا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ حبشہ سے کچھ لوگ آئے تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا اور مشرکین ان کا مذاق بھی اڑا رہے تھے، تو برائی کا جواب انہوں نے بھلائی سے دیا۔ وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، اور جب وہ کوئی بیکار اور لغو بات سنتے تو اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال۔ سلام علیکم، تم پر سلامتی ہو۔ لا نبتغی الجاہلین، ہم جاہلوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس کے لیے آپ پسند کریں کہ ہدایت ملے، آپ نہیں ہدایت دے سکتے، ہاں اللہ ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ ابو طالب کے لیے بڑی خواہش تھی، اللہ نے روک دیا کہ بہرحال اللہ کا فیصلہ، ابو طالب کا اپنا چوائس، انہوں نے کلمہ نہ پڑھا، بہرحال ان کا اپنا چوائس اور اللہ کی اپنی مشیت، اے نبی نہیں، اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ، اور اللہ ہدایت پانے والوں کو خوب جانتا ہے۔ وَقَالُوا، اگلی آیات میں ایک بڑا قیمتی مسئلہ ہے جو آج ہمارا بھی ہے۔ مشرکین کہتے تھے اچھا اگر یہ 360 کو ہٹا دیا تو کھائیں گے کہاں سے؟ سارے عرب سے لوگ آتے ہیں، پیسہ آتا ہے، تجارت چلتی ہے، نذرانے آتے ہیں، جیبیں بھرتی ہیں، پیسہ ملتا ہے، ان کو اگر چھوڑ دیں تو ہم تو مر جائیں گے۔ آج ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ شریعت لے آئیں گے تو مر جائیں گے، بھوکے مر جائیں گے، یہ ہمارا مسئلہ۔ اور ان کا مسئلہ کیا تھا؟ 360 کی بتوں کی گندگی ہٹا دی، جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں ہم تو بھوکے مر جائیں گے، معیشت کا بٹا بیٹھ جائے گا، اکنامک کرائسس آ جائیں گے، پتھروں کے زمانے میں چلے جائیں گے۔ آئیے قرآن سے اس کا جواب لیں۔ وقالوا، اور وہ کہتے ہیں ان نتبع الہدی معک نتخطف من ارضنا، اگر ہم تمہارے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے۔
تین جوابات آئیں گے اگلی آیات میں. پہلا جواب اولم نمکن لہم حرما آمنا یجبا الی ثمرات کل شیء، کیا ہم نے انہیں حرمت والے مقام میں امن نہیں دیا، اس کی طرف کھچے چلے آتے ہیں پھل ہر قسم کے، رزقا من لدنا، ہماری طرف سے رزق کے طور پر، ولکن اکثرهم لا يعلمون، لیکن ان میں سے اکثر جانتے نہیں. کچھ بھی نہیں اگتا تب بھی اللہ دے رہا ہے، تمہارے شرک کے باوجود دے رہا ہے، تمہارے کفر کے باوجود دے رہا ہے، 360 بتوں کی گندگی تم نے مچا رکھی ہے اس کے باوجود دے رہا ہے. تو جب اس کی توحید پر آ جاؤ گے تو کیا تمہیں بھوکا مار دے گا؟ پہلا جواب. دوسرا وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطِرَتْ مَعِيشَتَهَا، کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر ڈالی جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، عاد، سمود اینڈ سو آن. اور یہ مشرکین سے خطاب ہے تو فرعون کو بھی شامل کیجئے. انہوں نے بڑے خدائی کے دعوے کی، بڑی سلطنت، جاہو، حشمت، جلال، وقار، پتہ نہیں کیا کچھ، لیکن اللہ کی نافرمانی پر آئے، اللہ نے مٹا دیا، برباد کر دیا. تو سوچو کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر ڈالیں، بطرت معیشتہا، جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں. فتلک مساکنہم لم تسکن من بعدہم الا قلیلا، پس یہ ان کے مسکن ہیں، ان کے بعد کچھ لوگ بھی آباد نہ ہوئے مگر بہت ہی تھوڑے. وکننا نحن الوارثین، اور ہم ہی وارث ہوئے. ایک جواب اور ہے، وہ ایک آیت کے بعد آئے گا انشاءاللہ. وما کان ربک مہلک القری حتی یبعث فی امہا رسولا، آپ کا رب نہیں ایسا کہ بستیوں کو ہلاک کر ڈالے جب تک کہ وہ اس کی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیجے، یتلو علیہم آیاتنا، جن پر وہ ہماری آیات کی تلاوت کرتے. یہ موضوع کئی مرتبہ آیا، سینٹرل پلیس اور مرکزی بستی میں رسولوں کو بھیجا جاتا، پھر باقی علاقوں میں بات پہنچ جاتی ہے. وما کننا مہلک القری الا واہلھا ظالمون، اور ہم بستیوں کو ہلاک کرنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے رہنے والے ظالم نہ ہو جائیں. ظلم پر اتر آتی ہیں بستیاں، پھر ہلاک کیا جاتا ان کو. تیسرا جواب وما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا وزینتها، جو کچھ تمہیں عطا کیا گیا وہ دنیا کی زندگی کا عارضی سامان ہے، اس کی زینت ہے. وما عند اللہ خیر وابقا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے. افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تمہیں یہ خدشہ ہے کہ پیسہ کم ہو جائے گا، مال کم ہو جائے گا، تو جو تمہارے پاس ہے کیا وہ ہمیشہ رہے گا؟ یہ تو دنیا کا عارضی فائدہ ہے، اصل تو اللہ کے پاس، اس کی فکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ یہ ہے افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ تو یہ جوابات تو ہمیں بھی دیے جا رہے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں شریعت، عام آدمی کیا کہتا ہے، حلال پر اکتفا کروں گا تو بھوکا مر جاؤں گا، استغفر اللہ، اللہ رازق نہیں. حکمراں کیا کہتے ہیں، شریعت لے آئیں گے تو بٹا بیٹھ جائے گا ہماری معیشت کا، پتھروں کے علاقے میں چلے جائیں گے. تو 70 سال سے کفر کر کے کیا پاکستان میں دودھ کی نہریں بہ گئیں، گھروں کی چھتیں سونے کی بن گئیں؟ ہاں، شرک اور شرک اس معنی میں کہ اللہ کا نظام قائم نہیں ہے، کفر اس معنی میں کہ اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی ہو رہی. یہ 70 برس سے کر کے کیا پاکستان میں دودھ کی نہریں بہ گئیں؟ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ شریعت نافذ ہوگی تو پتھر کے زمانے میں چلے جائیں گے، استغفر اللہ. یہ ہیں جوابات جو اللہ کھل کر دے رہا ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اپنی ذات کا یقین اور اپنے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک رکوع اور پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ 8 رکعت تراویح کی طرف چلیں گے. افمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه، بھلا وہ جس سے ہم نے اچھا وعدہ کیا پھر اس وعدے کو وہ پانے والا بھی ہے. کمن متعناه متاع الحیات الدنیا، کیا وہ اس کی طرح ہو جائے گا جس کو ہم نے دنیا کی زندگی کا سامان تو دیا. ثم هو یوم القیامت من المحضرین، پھر وہ قیامت کے دن گرفتار کیے جانے والے لوگوں میں سے ہوگا. کیا یہ اور پچھلا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. ایک اللہ کے وعدے کے مطابق اللہ کی نعمتوں میں ہوگا اور دوسرا مجرمین کے ساتھ گرفتار ہو کر پیش ہوگا، یقیناً برابر نہیں ہو سکتے. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ نے پکارے گا تو کہے گا کہاں ہیں میرے وہ شریک جنہیں تم گمان کرتے تھے کہ وہ شریک ہیں. قَالَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَغْوَيْنَا، پھر کہیں گے وہ جن کے بارے میں حکم ثابت ہو گیا ہوگا کہ اے ہمارے رب یہ ہیں جنہیں ہم نے بہکایا. یہ شیاطین اور جنات کی طرف نسبت ہے، شیاطین اور جنات جنہوں نے بہکانے کی کوشش کی اور ملمہ سازی کی باتیں پڑھا کر لوگوں کو پٹیاں پڑھا کر شرک پر لگایا. اغویناہم کما غوینا، ہم نے انہیں ایسے ہی بہکایا جیسے ہم خود بہک گئے. تبرأنا الیک، ہم تیرے حضور اے اللہ بیزاری کا اعلان کرتے ہیں. یہ شیاطین جن یہ کہیں گے ہم نے کچھ نہیں کیا، اور سب سے بڑا شیطان وہ تو پڑھ چکے نا اس کی تقریر سورہ ابراہیم میں، اپنے آپ کو ملامت کرو، ہمیں مجھے برا بھلا مت کہو. ما کانوا ایانا یعبدون، وہ ہماری بندگی نہیں کرتے تھے.
وقیل ادعوا شرکاءکم فدعوهم فلم یستجیبوا لهم ورأوا العذاب، اور کہا جائے گا اپنے شریکوں کو پکارو، پس وہ انہیں پکاریں گے تو انہیں جواب نہ دیں گے اور وہ عذاب دیکھ لیں گے. لو انہم کانوا یہتدون، کاش کہ وہ ہدایت یافتہ ہوتے. ویوم ینادیہم فیقول ماذا اجبتم المرسلین، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو فرمائے گا تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا تھا. فعمیت علیہم الانباء یومئذ فہم لا یتساءلون، بس ان کو کوئی بات نہیں سوجے گی اس دن، وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال بھی نہیں کر سکیں گے. یہ مجرمین کے انجام کا بیان. اب نیک لوگوں کا ذکر ہے. فَأَمَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، پس جس نے توبہ کی اور وہ ایمان لایا اور اس نے عمل کیا نیک. فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، تو امید ہے کہ یہی لوگ کامیابی پانے والوں میں سے ہوں گے. اللہ تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے. وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، اور آپ کا رب پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے اور جو پسند فرماتا ہے. مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، نہیں ہے ان کے لیے کوئی اختیار. مراد ہے کس کے لیے؟ وہ جو جھوٹے معبود جن کو بنا رکھا ہے. سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور اللہ اس سے پاک ہے اور برتر ہے جو وہ اس کے ساتھ شریک کرتے ہیں. وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ، اور آپ کا رب خوب جانتا ہے جو ان کے سینوں میں چھپا ہے اور جو کچھ لوگ ظاہر کرتے ہیں. وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، اور وہ اللہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَىٰ وَالْآخِرَةِ، اور اسی اللہ کے لیے کل شکر تعریف ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی اللہ کے لیے حکم کا اختیار ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے. اگلی دو آیات میں دن اور رات کی نشانیوں کا بیان، بڑی عظیم نشانی، اللہ کی بڑی عظیم نعمتیں. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اے نبی علیہ السلام فرمائیے بھلا دیکھو اگر اللہ قیامت تک کے لیے تم پر ہمیشہ رات طاری کر دے تو من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، تو اللہ کے سوا کوئی اور معبود ہے جو تمہارے لیے دن کی روشنی لے آئے. افلا تسمعون، کیا تم سنتے نہیں. قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا الی یوم القیامہ، اے نبی علیہ السلام فرما دیجئے بھلا دیکھو اگر اللہ تم پر قیامت تک کے لیے دن کو روشن رکھ دے. من الہ غیر اللہ یاتیکم بلیل تسکنون فیہ، تو اللہ کے سوا کون معبود ہے اور جو تمہارے لیے رات کو لے آئے کہ اس میں تم آرام کر سکو. افلا تبصرون، تو کیا تم دیکھتے نہیں ہو. کس قدر اللہ کی بڑی نشانی اور نظام. ومن رحمتہ جعل لکم اللیل والنہار، اور اللہ کی رحمت میں سے ہے کہ تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا. لتسکنوا فیہ، تاکہ اس رات میں تم آرام کرو. ولتبتغوا من فضلہ، اور دن میں اس روزی میں سے اللہ کے فضل میں سے تلاش کرو. رزق کو یا روزی کو فضل کا لفظ قرآن بیان کرتا ہے. وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تاکہ تم اللہ کے فضل یعنی رزق میں سے تلاش کرو. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر ادا کرو. وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ أَيْنَ شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جس دن اللہ انہیں پکارے گا تو کہے گا کہاں ہیں وہ جن کو تم میرا شریک گمان کرتے تھے. وَنَزَعْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا، اور ہم ہر امت میں سے گواہ نکال لائیں گے، اس امت کے پیغمبر اس کے خلاف گواہی دیں گے. فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ، ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو. فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ، تو وہ جان لیں گے حق سچ بات تو اللہ ہی کی ہے. وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، اور گم ہو جائیں گے وہ سب باتیں جو وہ گھڑا کرتے تھے. اب انشاءاللہ 8 رکعت تراویح ادا کی جائیں گی.